بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سوى قاع دا حلول الحديث الأمامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ استاذ مکرم قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب نے حکم فرمایا اور آپ کے حکم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کاوشیں کی ہیں اور آپ کی کاوشوں سے ہی آج ہم اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے فیض میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تجوید اور قرات اور علم المقامات اور رسم الخط ان تمام علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے. اور اس میں سے کیونکہ یہ علوم کافی تفصیل رکھتے ہیں اپنے اندر اور اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مختصر کورس ہے اس میں اجمالی طور پر ہی کچھ چیزوں کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تو اس میں تجوید بہت اہم ہے. تجوید بیسکس میں آتی ہے اور علم القرات جو ہے اس کا درجہ تجوید کے بعد ہے. سب سے پہلے جس علم کا تعلق ایک عامی کے لیے ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے تجوید سیکھیں. جس زبان کو بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیٹرز ہوتے ہیں. جس طرح انگلش ہے اس کے لیٹر اے بی سی ڈی اس طرح، اور اسی طرح اردو ہے اس کے لیٹرز اپنے ہیں، اسی طرح چائنی ہے چائنیز زبان کے لیٹرز اپنے ہیں. اسی طرح تمام جتنی لینگویجز ہیں تمام کے لیٹرز ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح پروناؤنس کیا جائے، ان کو کس طرح ادا کیا جائے
یہ سب سے پہلے سیکھنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اسی طرح عربی زبان کے لیٹرز ہیں جن کی بیس پہ حرف بنتا ہے، جن کی بیس پہ لفظ بنتا ہے، اور اس لفظ سے پھر آیات بنتی ہیں، آیات سے پھر رکوع بنتے ہیں، رکوعوں سے ایک پارہ بنتا ہے، اور اسی طرح اس سے پورا قرآن پاک وجود میں آتا ہے۔ تو پورا قرآن پاک اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک حرف پہ ہے، اور وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ لغت العربیہ یعنی عربک لینگویج کے حروف ہیں، اور ان کو سب سے پہلے ہم نے، کیونکہ یہ جو کورس لانچ کیا گیا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، مقصد یہ ہے کہ ہم کو قرآن پاک ٹھیک طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ کیسے پڑھنا آ جائے؟ جس طرح کہ قرآن پاک نازل ہوا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جب آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کافی کلام فرمایا، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کا حق اس طرح ادا کرتے ہیں کہ جس طرح حرف کو ٹھیک طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، جس طرح ٹھیک طریقے سے حرف نازل ہوا ہے، اس سے علم قرات بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اس سے تجوید بھی مراد ہے، کیونکہ تجوید پہلے ہے، علم القراءات کا سیکھنا بعد میں ہے۔ کیونکہ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا تعارف اس لحاظ سے کرواؤں گا کہ علم القراءات کیا ہے، تجوید کیا ہے، اور علم المقامات کیا ہیں، رسم الخط کیا ہے، علم الوقف والابتداء کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ سیکھنی لازم ہے۔ لیکن آج ہمارا چونکہ موضوع مخارج کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے، تو ہم نے یہ ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک جس طرح ہم تک مکتوباً پہنچا ہے، جس طرح مکتوباً ہم تک قرآن پاک پہنچا، یعنی کہ لکھا ہوا جس طرح قرآن پاک ہم تک پہنچا، اس کی سند موجود ہے، اسناد موجود ہے کہ ایک ایک آیت کس طرح ہم تک پہنچی ہے، اور پھر یہ کس طرح ایک ہی جلد میں اکٹھا ہو کے ہم تک پہنچا، اس کی اسناد موجود ہیں۔ جس طرح یہ مکتوباً ہم تک پہنچا ہے، اسی طرح ہی یہ منطوقاً بھی ہم تک پہنچا ہے، یعنی قرآن پاک ہمیں لکھا ہوا جو ملتا ہے، ہمارا اس پر اعتماد ہے، یقین ہے کہ یہی قرآن پاک ہے جو نازل ہوا تھا۔ لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ کیا پڑھنے کا طریقہ بعد میں ایجاد ہوا ہے، یا یہ وہی طریقہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا؟ تو علماء کی اس پر تحقیق ہے، اور اس پر آثار بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، اور یہ جس طرح مکتوباً ہم تک پہنچا ہے، اس طرح منطوقاً بھی ہم تک پہنچنے کے ہمارے پاس آثار موجود ہیں کہ قرآن پاک منطوقاً ہم تک کیسے پہنچا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے کسی نے تلاوت فرمائی تو انہوں نے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو انہوں نے للفقراء، اس کے آگے للفقراء را کے بعد حرف مدہ ہے، اور اس کے اوپر مد متصل کی جاتی ہے، تو انہوں نے بغیر مد متصل کے انما الصدقات للفقراء والمساکین اس طرح انہوں نے پڑھا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے تو اس طرح کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ تو ان کے سامنے جو صاحب تھے انہوں نے پھر استفسار کیا کہ مجھے بتائیے کہ آپ نے کس طرح سنا ہے؟ تو پھر انہوں نے انما الصدقات للفقراء مد کر کے بتایا کہ میں نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے۔ تو اس میں پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قرآن پاک ہمارے تک دو طریقوں سے پہنچا ہے، اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے من حیث الادا، ایک ہے من حیث القواعد، یعنی کہ تجوید کو ہم کہاں سے لیتے ہیں، کس وجہ سے ہم تجوید کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور کیوں اسی انداز میں ہی قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے۔ من حیث الادا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، صحابہ کرام نے سنا، اور اسی طرح ہی اس کو انہوں نے پڑھا۔ ان کے اندر کیونکہ اس کی اہلیت موجود تھی، وہ اہل عرب تھے، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور اہل عرب کے اندر ہی نازل ہوا، اور اس لیے انہیں اس چیز کا مسئلہ نہیں تھا کہ کس طرح قرآن پاک کو، ان کے نزدیک لحن نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، ان کے نزدیک تصور نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام جیسے ہی عجم کے اندر آیا، اس وقت اجمیوں کو عربی کا جو نطق ہے، عربی کی ادائیگی ہے، اس میں مشکل پیش آئی،
تو جو علماء نحو تھے انہوں نے اس چیز کا ادراک کیا کہ لوگوں کو مشکل بن رہی ہے کہ وہ حروف کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، تو اس کے بعد انہوں نے قواعد مرتب کیے کہ جو اہل عرب ہے وہ حروف کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ذائقہ چکھا کہ ہم عربی ہیں، ہم حرف کو ادا کس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے جو حروف کی ادائیگی کے ترک تھے، جس طرح ان کا حرف ادا ہوتا تھا، انہوں نے اس کو ایک قاعدے کی شکل دے دی تاکہ اہل عجم اس قاعدے کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس پر ریاضت کریں۔ ریاضت کرنے کے بعد وہ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ان حروف کو ادا کر سکیں۔ تو من حیث القواعد یہ جو ہے علم، یعنی کہ قواعد جو مرتب ہوئے، یہ ادغام، اظہار، اخفاء، یہ اس طرح کے جو قواعد ہیں یہ ان کا دور بعد کا ہے، یہ بعد میں مرتب ہوئے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا نطق تھا، یہ بولے جاتے تھے، یہ اسی طرح ہی قرآن پاک کو پڑھا جاتا تھا۔ لیکن ٹائم کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ تجوید کے اندر جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے مخارج، کہ یہ جو حروف ہیں جس سے الفاظ بنتے ہیں، حروف تہجی، انہیں یعنی کہ عربک جو لیٹرز ہیں یہ ٹوٹل ہیں 29، انہیں حروف قرآنیہ بھی کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف ہجا بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے علماء کرام نے مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو موضوع ہے کہ ہم نے ان حروف کو ادا کیسے کرنا ہے اور یہ ادا کہاں سے ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے۔ اگر ہم یہ اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں، اسی پر ہی پورے علم تجوید کی بنیاد ہے، اور اسی پر ہی آگے آپ علم المقامات پڑھیں گے۔ اگر تجوید مضبوط نہیں ہے، آپ حرف کو اپنی جہاں سے حرف نکلتا ہے اور جس کیفیت سے نکلتا ہے، اگر آپ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو پھر علم المقامات اور مختلف جو علوم ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، ان کو سیکھتے وقت آپ کو کافی پریشانی ہوگی اور شاید ان کو صحیح سیکھ کر ان کا حق بھی ادا نہ کیا جا سکے۔ تو ان حروف کو کس طرح سیکھا جائے، کس طرح ادا کیا جائے؟ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقدمۃ الجزریہ میں فرماتے ہیں وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ كُلِّ صِفَةٍ وَمُسْتَحَقَّهَا، کہ ان حروف کو عطا کیا جائے ان کا حق، جہاں سے یہ جس طرح نکلتے ہیں اور جس چیز کے یہ مستحق ہیں، یعنی جو اس کی صفات ہیں، اس کے ساتھ ان حروف کو ادا کیا جائے۔ تو میں آسان الفاظ میں آپ سے یہ بیان کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی حرف کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دو چیزیں درکار ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ جو حرف نکل رہا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، یہ کہاں سے نکل رہا ہے اور کس طرح نکل رہا ہے۔ جب کہاں سے نکل رہا ہے یہ ہمیں جب پتہ ہوگا تو اس کا تعلق مخارج سے ہے کہ یہ حرف کہاں سے نکلا، میں بعد میں اس پہ آتا ہوں، اور یہ کس کیفیت کے ساتھ نکل رہا ہے، اس کے نکلنے کی کیا کیفیت ہے، یہ پر نکل رہا ہے، باریک نکل رہا ہے، کس کیفیت کے ساتھ حرف ہمیں سنائی دے رہا ہے اور کس طرح ہم حرف کو نکال رہے ہیں۔ اس کا تعلق صفات کے ساتھ ہے۔ صفات اور جو مخارج ہیں یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن فی نفس ہی یہ چیز ایک ہے، لیکن اس کی دو الگ شاخیں ہیں۔ عموماً ہم مخارج تو سیکھ لیتے ہیں لیکن صفات کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، جس وجہ سے میں آگے آپ کو جا کر صفات کی اہمیت پہ بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مخارج کی اہمیت پہ بات کرنا چاہوں گا کہ مخارج آخر سیکھنے کیوں لازم ہے۔ اگر ہم نہ سیکھیں تو کیا خرابی لازم آئے گی۔ مخارج جب ہم سیکھتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کیسے کرنا ہے، ایک حرف کا گھر کیا ہے، دوسرے حرف کا گھر کیا ہے، ایک حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور دوسرا یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، ان دونوں کی جو ساؤنڈز ہیں ان کے اندر جب ہم فرق نہیں کر پاتے تو ایک حرف کو دوسرے حرف کے ہم مشابہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ ایک حرف دوسرے حرف کے مشابہ ہوگا تو جو سامع ہے اس کو بات ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی، اور ہم قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم اہل عرب کے اندر پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس دور میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اہل عجم کے اندر پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہی ہے۔ آج کل تو آن دا ریکارڈ چیزیں موجود بھی ہیں اور چیزیں جلدی آ بھی جاتی ہیں، تو کوئی اسٹیج پہ تلاوت کر رہا ہے تو اگر وہ کوئی
تلاوت اس طرح کر رہا ہے کہ اس کے مخارج واضح نہیں ہیں، اور کوئی اہل عرب میں سے سنتا ہے، تو اہل عرب اکثریت جو ہے وہ قرآن پاک کو سنتے ہوئے اس کی تفہیم رکھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اور وہ قرآن پاک کو ایک جس طرح کلام ہوتا ہے، ہم تو ایک قرآن پاک کو عبادت سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے صرف پڑھتے ہیں، ہمیں چند لوگوں کے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، چند لوگوں کے علاوہ مطلب معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اہل عرب ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو اس وقت آپ اگر حروف کی ادائیگی میں مماثلت جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے، ایک حرف کو دوسرے کے مثل کر دیتے ہیں، تو اس سے معنی ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی چند مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جس طرح کہ کوئی پڑھے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے، تو اس سے پہلے اس نے پڑھنا کیا تھا؟ قل هو اللہ احد۔ اب لفظ قل کا معنی ہے فرما دیجئے یا کہہ دیجئے، عربی کے اندر اس کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ کوئی ایک دوست اگر میرے ساتھ آ جائیں تو آسانی رہے گی، کوئی ایک دوست اگر آنا چاہیں، ریز یور ہینڈ پلیز۔ کاشف صاحب کسی ایک دوست کو، شاکر صاحب ساتھ لے لیجئے، جو بھی آنا چاہیں، جو دوست ساتھ آنا چاہیں ساتھ ساتھ بات کا جواب دیتے رہیں، وہ ہینڈ ریز کریں پلیز۔ فرد فاروق صاحب ہیں جناب۔ شاکر صاحب ان کا مائک اوپن کر دیں، یہ 2-3 دوست آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی دوست خود اپنا مائک آن کر لے نا، جن کا ہو سکتا ہے، کوئی ایک دوست قاری صاحب کے ساتھ گفتگو میں شامل ہو۔ این انتم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، الحمدللہ آواز آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کو مخارج کے حوالے سے کچھ پہلے انفارمیشن ہے، یعنی کہ مخارج کہاں سے نکلتے ہیں، کس طرح ادا کیے جاتے ہیں، یا پہلے آپ نے کہیں سے تجوید کا پڑھا ہو؟ جی سر، الحمدللہ اتنی نو ہاؤ ہے بیسک تجوید کے حوالے سے کہ مخارج الحروف کی کیا اہمیت ہے، صفات کی کیا اہمیت ہے، اور قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا کس حد تک ضروری ہے اور فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے۔ سر تو الحمدللہ نو ہاؤ ہے اس بارے میں۔ تو یعنی آپ تھوڑا سا بیان فرمائیں گے کہ مخارج کیا ہیں یا صفات کس کو کہتے ہیں؟ مخارج جیسا کہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج سے مراد ہے کہ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا کیے جاتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک حرف کا گھر کیا ہے، دوسرے حرف کا گھر کیا ہے۔ ایک حرف کو دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے یہ فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور تاکہ ہم مشابہت سے بچ جائیں، مماثلت سے بچ جائیں۔ اور جہاں تک صفات کی بات ہے، تو صفات ان حروف کی مطلب مختلف کیفیات ہیں کہ ہر حرف کے بعض سم ٹائمز ان کے مخارج سیم ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے ذال کا مخرج ایک ہے اور ضا کا مخرج ایک ہے، لیکن ضا کی صفت یہ ہے کہ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو صفات کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ مخارج کے ساتھ جن کے مخارج سیم ہیں ان کی الگ صفات کی وجہ سے ان میں مماثلت نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جیسے ذا اور ضا، سین اور صاد ہے، ان میں فرق ہونا چاہیے۔ مخرج ایک ہے لیکن صاد موٹا پڑھا جاتا ہے، سین باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو دونوں کی مطلب مخارج کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے اور صفات کی اپنی جگہ ہے۔ احسن، ماشاءاللہ، آپ نے ٹھیک بالکل کریکٹ بیان کیا، اسی طرح ہی ہے۔ تو میں چلے کچھ چیزیں اس میں گزارش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر جس طرح آپ نے بیان کیا مخارج کا اور صفات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس کے بغیر قرآن پاک کو پڑھے نہیں جا سکتا۔ یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے
تجوید جزو لازم ہے. تجوید سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان قراء کی طرح بہت لمبی ریاضت کرے اور بہت بڑی مشق کرے، یہ لازمی نہیں ہے. لیکن حروف کو، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہر آدمی کے پاس عربی زبان پڑھتے وقت ہونی چاہیے. یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ہم نے ممتاز کیسے کرنا ہے؟ جس طرح عین اور حمزہ ہے، جس طرح صاد اور سین ہے، ان کو ہم نے ان کی ساؤنڈز کو کس طرح نکالنا ہے، یہ اس کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے. اگر اس کا اندازہ نہیں ہے تو سم ٹائمز ہم قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعد اوقات کلمہ اللہ معاف کرے کلمہ کفر بھی نکل جاتا ہے، اور بعد اوقات اگر نماز کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس سے نماز کا فساد بھی لازم آتا ہے، جس کی میں کچھ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ جس طرح بھی میں گزارش کر رہا تھا کہ کوئی یہ تلاوت کر رہا ہے قل هو اللہ احد، تو قل کا معنی ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اگر کسی کو قاف اور کاف ان دونوں کی ادائیگی پر قدرت نہیں ہے، اگر وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، تو دیکھیے کتنی خرابی لازم آئے گی. اگر کوئی کہتا ہے کل ہو، کل ایک ہے قل، ایک ہے کل. اگر کہتا ہے کل ہو اللہ احد، تو یعنی کل کا کھا لو اللہ ایک ہے. جو عربی میں لفظی معنی، جی خالی دیکھیے کل کا کلو وشربو یعنی کھائیے اور پیئے، کل کا مطلب ہے کہ کھا لیجئے. اللہ معاف کرے کیا معنی بن رہا ہے کہ کھا لیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی یہ بے معنی ایک جملہ ہو گیا. تو با معنی جی. جملہ کو بے معنی قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کرنا، یہ اللہ معاف کرے یہ بہت بڑی خرابی ہے. اس طرح اگر کوئی کہتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے الى الابل كيف خلقت، کہ کس طرح اونٹ کو پیدا کیا گیا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے افلا ينظر، یہاں پر ظا ہے، اگر کوئی اس کو ذال کے ساتھ کہتا ہے افلا ينظرون کہ کیا وہ نظر نہیں مانتے، تو یہ نظر ہے اور وہ نظر ہے، یعنی کہ دیکھنا، اور نظر ماننا یعنی منت ماننا. تو کیا وہ منت نہیں مانتے کہ اونٹ کو کس طرح پیدا کیا گیا؟ یہ دیکھیں کس طرح اس سے ایک بے معنویت لازم آ رہی ہے یہاں پہ، اور یہ بہت بڑی خرابی ہے قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا. یا اسی طرح جس طرح قلب ہے یعنی دل، اور اللہ معاف کرے اگر قاف کو کاف آپ نے کہہ دیا تو ڈھیر ساری خرابی لازم آئے گی. قلب یعنی انسانی جزو ہے، انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے قلب، دل، لیکن جب آپ اس کو کاف کے ساتھ کہتے ہیں تو کسی جانور کا نام بن جائے گا. تو اس سے قرآن پاک کے اندر خرابی لازم آئے گی. اور اسی طرح ولضالین، یعنی کہ دعا ہے پیچھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ میں گمراہ اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے رستے میں سے نہ ہو جاؤں. یہ ایک دعا کی گئی. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے ولا الضالین، یعنی ضاد کو دال کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو دالین جو ہوتے ہیں یہ وہ رہنما لوگ ہوتے ہیں کہ میں رہنماؤں کے رستے میں سے نہ ہو جاؤں، یا وہ عقائد جو ہیں، جو قائدین ہیں یعنی ان کے رستے میں سے نہ ہو جاؤں. تو اس سے آپ کا پورا ایک کنسیپٹ ہی خراب ہو گیا. سننے والے کو اگر آپ نے نماز میں اس طرح پڑھ دیا تو پورے کا پورا آیت کا معنی ہی بگڑ گیا، جس سے آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اور جس طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ علیم یعنی جاننے والا، اور کوئی عین کی جگہ آ کہتا ہے علیم، انہو علیم بذات الصدور. اب علیم یعنی دردناک، علیم جاننے والا. تو ایک سائڈ پہ قرآن پاک میں تو کہا گیا کہ انہو علیم بذات الصدور، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم جاننے والی ہے، بذات الصدور یعنی دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جاننے والی ہے. لیکن پڑھنے والے اگر پڑھ رہے ہیں کہ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم، معاذ اللہ دردناک، لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت دردناک کی جا رہی ہے، جبکہ وہ تو غفور الرحیم ہے. تو اس سے ٹھیک ٹھاک خرابیاں لازم آتی ہیں. اس کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت لازم ہے، بہت ہی مہم ہے کہ تجوید کو سیکھا جائے. کم از کم اتنا سیکھ لیا جائے کہ ہم لحن جلی سے بچ سکیں، کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ہم ممتاز کر سکیں. ایک حرف کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، نکلنے کی جگہ جاننا اتنا مہم نہیں ہے،
کہ آپ اس طرح یاد رکھیں، لیکن ایک دفعہ آپ ریاضت کر لیں، کسی اچھے ماہر قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے ٹائم دیں تاکہ آپ کا حرف خود بخود نکلے جہاں سے نکلنا ہے وہ. لیکن آپ کو ابتدا میں پہلے یہ سیکھنا پڑے گا کہ حرف کہاں سے نکل رہا ہے، لیکن بعد میں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ یاد رکھیں گے یہ حرف کہاں سے آ رہا ہے، بس آپ کا حرف ٹھیک طریقے سے نکلنا چاہیے. اصل میں مطلوب یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم مخارج کو بالاستیاب پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے 29 حروف بیان کیے کہ حروف تہجی 29 ہیں. ان 29 حروف کے مخارج میں اختلاف ہے کہ کتنے مخارج ہیں. تو 17 مخارج بھی بیان کیے گئے، 14 بھی بیان کیے گئے، 16 بھی بیان کیے گئے. اور اس کے علاوہ علماء کے اور بھی اس پر بہت سارے اقوال ہیں کہ جنہوں نے، یہ سارا ایک قیاسی معاملہ ہے لیکن جو عقل کے قریب قیاس ہے اس کو لے لیا گیا. تو اجمالی طور پر جو پہلے مخارج کی اقسام بیان کی گئی وہ 5 ہیں. ایک ہے حلق، یعنی کہ اب دیکھیں سب سے پہلے اجمالی طور پہ کہ حرف نکلتا کہاں سے ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو سینہ ہے اس کے اوپر کا جو حصہ ہے انہی سے ہی آپ کے حروف نکلیں گے. کیونکہ حرف ہمارا کس طرح بنتا ہے، سب سے پہلے تو تھوڑا سا اس پہ کلام کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح کوئی بھی آلہ ہے یا جس طرح انسٹرومنٹ میں لے لیں، موسیقی کے جو انسٹرومنٹ ہیں اس میں سے آپ اگر پیانو کو لے لیں یا آپ جو بانسری ہے اس کو دیکھیں. تو اب بانسری کیا ہے، اس میں ایک سائڈ سے ہوا اس میں پھونکی جاتی ہے اور دوسری سائڈ سے ہوا خارج ہوتی ہے. ایک سائڈ سے ہوا جا رہی ہے، دوسری سائڈ سے ہوا نکل رہی ہے. درمیان میں کوئی اس کے درمیان میں اسے ڈسٹرب نہیں کیا گیا، ہوا کو کوئی آواز نہیں نکلے گی. بالکل ہوا ایک سائڈ سے جائے گی، دوسری سائڈ سے نکل جائے گی. جس طرح آپ کسی کھلے میدان میں ہوں تو ہوا چلنے کی آواز آپ کو نہیں آتی، لیکن جیسے ہی آپ کسی تنگ میدان میں، تنگ جگہ پر آ جائیں، کسی گلی میں ہوں یا اگر کسی آپ کھلے میدان میں ہوں، کسی درخت کے آپ ساتھ اگر کھڑے ہوں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہوا جب چل رہی ہوتی ہے درخت کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ ایک آواز کی فلسفی ہے کہ آواز کیوں پیدا ہوتی ہے، کہ یعنی ہوا چل رہی ہے، ہوا کے درمیان جب کوئی تصادم آتا ہے کہ ہوا کو وہاں سے نکلنے کا جو جگہ ہے یا راستہ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے تو ہوا سے ایک عجیب قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے. ان ساؤنڈز کو مختلف حروف کا نام دے دیا گیا علم و تجوید کے اندر، اور اسی طرح علم الموسیقی کے اندر مختلف اس کے اپنے اپنے نام ہیں. اسی طرح ہر مختلف آوازیں ہیں جو آپ سنتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کا تعلق تجوید کے ساتھ ہی ہو. بہت ساری آوازیں ہیں، بہت سارے علوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں یہ ریاتین یعنی ہمارے جو پھیپھڑے ہیں ان سے سانس نکلتا ہے. سانس جیسے بات جس طرح سانس باہر آیا اس سے کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی، لیکن سانس کیونکہ دیکھیں ادھر سے سینے کے اوپر سے کیونکہ ہمارے پھیپھڑے یہاں پہ ہیں، یہاں پہ نالیاں ہیں جہاں سے سانس نکلنا شروع ہوتا ہے اور منہ کے راستے سے باہر نکلتا ہے. تو سانس کا ہوا کا سارا جو تعلق ہے وہ اس ادھر اوپر والے حصے کے ساتھ ہے. تو یہ ادھر سے لے کر ادھر تک کا جو شفتین ہونٹوں تک کا جو علاقہ ہے یہ درمیان میں آواز کے ہوا کے سفر کرنے کی جگہ ہے. اب اس پورے علاقے کے درمیان اگر کوئی تھوڑا سا کسی جگہ پر تصادم ہوگا، یعنی درمیان میں سے کہیں ہوا کو رکاوٹ پیش آئے گی تو اس سے کوئی نہ کوئی آواز پیدا ہوگی. اس آواز کو پھر مختلف حروف کا نام دے دیا گیا ہے. جس طرح آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی، لیکن میں کہتا ہوں دیکھیں درمیان میں اپنی میں نے یہ ایک ساؤنڈ آ رہی ہے، لیکن یہ حرف کون سا بن رہا ہے اس پر ہم بعد میں کلام کریں گے. لیکن یہ ایک سانس آ رہا ہے، اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، یہ کوئی حرف نہیں ہے، اسے آپ کسی حرف کا نام نہیں دے سکتے. لیکن یہ بھی ایک حرف بن جاتا ہے. یا لیکن دیکھیں زبان کو میں نے درمیان میں روکا، لیکن یہ ساؤنڈ مختلف ہے، لا یہ ساؤنڈ مختلف ہے، نا ساؤنڈ مختلف ہے. یہ جس طرح وہ آپ لے لیں اس کو بانسری کو، تو اس سے جب ایک سائڈ سے پھونک مارتے ہیں درمیان میں اس کے سوراخ ہوتے ہیں، ایک سوراخ پہ آپ انگلی رکھیں تو آواز اور نکلے گی، دوسرے سوراخ پہ انگلی رکھیں آواز اور نکلے گی. اسی طرح آپ کے یہ منہ کے اور گلے کے اندر یہ سسٹم ہے کہ زبان کو، یعنی کہ یہ درمیان کا حصہ ہے، اسے فلاں جگہ سے آپ اگر رکاوٹ پیش کریں
تو آواز اور طرح سے آئے گی. جیسے میں گلے کے درمیان میں رکاوٹ لاتا ہوں تو آواز اور نکلتی ہے, لیکن منہ میں لاتا ہوں, دیکھیں فا فا, ہونٹوں میں رکاوٹ لاتا ہوں تو آواز اور طرح کی آتی ہے. یعنی ساؤنڈ, آواز کو جو ہوا آ رہی ہے اس کو میں اگر روکتا ہوں, کسی اور جگہ سے روکتا ہوں تو آواز اور آتی ہے, کسی اور جگہ سے روکتا ہوں تو آواز اور آتی ہے. یہ اصل میں اس کی فلسفی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ حروف پھر کس طرح نکلیں گے, ہم نے ان ساؤنڈز کو پہچاننا ہے, کہاں سے ہمارا گلا تنگ ہوگا, کہاں سے ہمارا منہ تنگ ہوگا, اس سے جو آواز نکلتی ہے اسے عربی میں کہتے کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہی ہیں؟ کیا نام تھا آپ کا معذرت سے؟ جی سر, طاہرہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ جی جی سمجھ آ رہی ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ اس میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کسی اور کے ذہن میں, یہاں تک جو ابھی ہم نے کلام کیا؟ نو سر, کوئی کوشچن نہیں ہے. ہاں چلیں, کسی اور کا ہو. کسی اور کا ہو, کوئی کسی کا اگر سوال ہے تو پلیز ریز یور ہینڈ. کوئی نہیں ہے جناب, چلیں آگے چلتے ہیں, ٹائم شارٹ ہے. اچھا, تو اب یہ جو ساؤنڈز نکلتی ہیں مختلف جگہوں سے, ان کو کیا کیا نام دیا جاتا ہے, ہم نے بس اب یہ پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کس طرح اس ساؤنڈ کو اچھے طریقے سے ہم نکالیں گے, یعنی جس طرح اس کا حق ہے وہ صفات ہیں. یعنی کہ حرف نکلے گا کہاں سے, یعنی یہ آواز جو جہاں سے نکلی ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے, اور یہ جو آواز نکلی تھی اس کا نام کیا ہے, یعنی کہ اس ساؤنڈ کو ہم نے کیا نام دیا ہے. ممکن بعد اوقات گلے کے درمیان سے نکلے تو ہم اس کا عین کا نام دے دیں گے, پھر اسی جگہ سے نکلے تھوڑی سی ڈفرینٹ نکلے گی کسی اور کیفیت سے, اسے ہا کا نام دے دیں گے. تو ہم نے ابھی یہ پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, تو اجمالی طور پر, اجمالی یعنی تفصیلی طور پہ نہیں, یعنی اجمالاً سر قائرانہ طور پر آپ کہہ لیں, یا آپ اسے یہ کہہ لیں جس طرح سب ٹائٹلز کے طور پر, یا آپ عنوان کے طور پر کہہ لیں. ٹھیک ہے, جو مخارج ہیں ان کا وہ 5 ہیں. ہم نے پہلے بیان کیا کہ 29 حروف ہیں, 29 حروف کے 17 مخارج تفصیلی بنتے ہیں امام خلیل ابن الفراہیدی کے نزدیک. اور بھی اس میں مذاہب ہیں, 14 والا مذہب بھی ہے, 16 والا بھی ہے. اگر کوئی بھی اختیار کرتا ہے مذہب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے قیاسی معاملات ہیں. حرف اصل میں مطلوب یہ ہے کہ حرف اچھے طریقے سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اجمالی طور پر 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم حلق ہے, گلا, گلے سے حروف نکلتے ہیں. دوسری قسم لسان ہے, زبان, زبان سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. تیسرا شفتین ہے, ہونٹ, یعنی کہ ہونٹوں سے حروف ادا ہوتے ہیں. چوتھا خیشوم ہے, یعنی ناک کا بانسا, ناک, اس سے حرف ادا ہوتا ہے, حرف کا جزو ایک ادا ہوتا ہے. اور 5واں ہے جوف دہن, یعنی منہ کا خالی حصہ, کوئی اس کا مخرج متعین نہیں ہے, پورا شفتین سے لے کر گلا جہاں سے شروع ہوتا ہے, اقصی حلق سے کہتے ہوتے ہیں, یہ تمام کا تمام جو ہے یہ بھی ایک مخرج ہے, یہاں سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اجمال کو, اب ہم تفصیل میں لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے ہم حلق کو بیان کرتے ہیں. تو حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں, انہیں حروف حلقیہ بھی کہا جاتا ہے. ان کا تعلق کیونکہ حلق سے ہے, یہ جو درمیان میں ساری ساؤنڈ اور ہوا آ رہی ہے اس کے اس حصے سے نکلتے ہیں, اور اس کو حنجرہ بھی کہا جاتا ہے, حلق بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو ان حروف کا تعلق, یہ جو ابھی ساؤنڈز نکلیں گی اس سے جو علماء نے ان کو حروف کا نام دیا ہے, تو اس کا جو تعلق اس علاقے سے ہے, اس لیے ان کو حروف حلقیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا آگے آ کر تجوید کے کچھ قواعد ہیں, وہاں پر حروف حلقیہ اور اس طرح کی ٹرمز استعمال ہوں گی, تو اس لیے اس کا یاد رکھنا مہم ہے. تو حروف حلقیہ یہ 6 ہے. گلے کے, کیونکہ گلے سے حروف نکلتے ہیں تو گلے کے 3 حصے بنیں گے. ایک ہے گلے کا سب سے نیچے والا حصہ, ایک ہے گلے کا درمیان والا حصہ, اور ایک ہے گلے کی انتہا, گلے کا آخری حصہ جہاں سے زبان کا سٹارٹ ہو رہا ہے, وہ گلے کی حلق کی انتہا ہے. تو اس پورے حصے سے 6 حروف ادا ہوں گے, 3 مخارج یہاں سے بنیں گے. اقصی حلق سب سے پہلا,
اب اقصال کسے کیوں کہتے ہیں، وسط حلقی کہتے ہیں، ادنا حلق، اقصا اور ادنا، یہ جو ساری اصطلاحات ہیں ان کا اتنا جاننا مہم نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. تو ٹائم چونکہ مختصر ہے تو ہم تھوڑا تیزی سے چلتے ہیں. تو گلے کا جو نیچے والا حصہ ہے یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. آپ میرے ساتھ ہیں، آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ حمزہ کوئی بھی ساتھ نہیں ہے فرق صاحب، کون سی ساتھ؟ اچھا چلیں، اچھا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں حمزہ، تو کیا قرآن پاک میں ہم کسی جگہ پر حمزہ بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. ہا، ہا تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہا کو یا جس طرح ہم کہتے ہیں آئین، حروف مقطعات کے علاوہ کسی جگہ پر ہم آئین بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نہ کہ الحمدللہ رب العالمین. آئین تو نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں عالمین. تو جب ہم مخارج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، میں جس طرح بھی کہہ رہا ہوں حمزہ، تو اگر دیکھیں میں حمزہ کہہ رہا ہوں تو اس میں کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں، ہا، میم، زا، ہا، 4 حروف ادا ہو رہے ہیں. جبکہ مخرج تو ہم ایک کا سیکھ رہے ہیں، وہ کون سا ہے، حمزہ. تو آپ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے مسمى. یعنی جس طرح میرا نام حمزہ ہے، یہ میرا اسم ہے، اور میری جو یہ میرا وجود ہے یہ مسمى ہے. میرا اسم مطلوب نہیں ہے، مطلوب اصل میں میری شخصیت ہے. اسی طرح جب آپ آئین پڑھتے ہیں تو آئین یہ اس ساؤنڈ کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں ساؤنڈ مطلوب ہے، نہ کہ یہ نام، ٹھیک ہے. تو ساؤنڈ کون سی ہے، یعنی کہ حروف کو پڑھنے کے 2 ہی طریقہ کار ہیں، یا تو وہ ساکن ہوگا یا متحرک. ساکن ہوگا تو وہ اس کی ساؤنڈ تھوڑی سی ڈیفرنٹ نکلے گی متحرک سے، جب متحرک ہوگا تو اس کی ساؤنڈ تھوڑی اور نکلتی ہوتی ہے. ساؤنڈ ایک ہی ہوتی ہے لیکن سننے والے کو تھوڑا سا اس میں، جس طرح آئین کی اس میں ساؤنڈ وہی ہے لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. تو نہ کہ آپ آئین تو کہیں بھی نہیں پڑھتے. یہ اصل میں نے جس طرح آپ سے پہلے بیان کیا کہ یہ ساؤنڈز ہیں، ان ساؤنڈز کے اسماء ہیں، نام ہے. یہ آئین اس ساؤنڈ کا نام ہے، لیکن یہ آواز اصل میں کیا ہے، جب آواز یہاں پر گلے کے درمیان میں آپ تنگی پیدا کر رہے ہیں تو یہاں سے جو ساؤنڈ نکلی ہے اس کا نام انہوں نے آئین رکھا. آواز کیا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح فا یا قا، اب آواز کیا نکلی، قا، قی، قو، ساؤنڈ تو یہ نکلا ہے لیکن اسے نام کیا دیا گیا، قاف. یہ پورا ایک اس کو نام دیا گیا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے حمزہ، تو حمزہ کی آواز کیا ہے. حمزہ جب متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، اس کی آواز مطلوب ہے قرآن پاک میں وہی پڑھی جائے گی، ہمیں اسے ہی سیکھنا ہے، نہ کہ حمزہ یہ کہہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو حمزہ کہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو ادا کیسے کریں، ای او، یا جب ساکن ہوگا شا، جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا. تو اس کو ہم پڑھیں گے کیسے، آپ کو ممکن ہے یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہو. یہ جو ابھی میں نے یہاں پر یہ نقطہ عرض کیا ہے، اس حوالے سے کسی کا سوال ہو تو لازمی مجھے بتائیں. 1 منٹ کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، یا کسی عتیق صاحب آئے ہیں. عتیق صاحب جناب مائک اوپن کریں. میں نے صرف جی حاضری لگوائی ہے ڈاکٹر نعیم صاحب کے ساتھ. اہلا وسہلا، اہلا وسہلا، اہلا وسہلا. اچھا کوئی اور دوست یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے. بہت شکریہ، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ میں نے ابھی میسج بھی کیا ہے. تو محترم عتیق الرحمان صاحب کی ابھی آواز آئی، یہ ماشاءاللہ امریکہ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہمارے بڑے معزز دوست ہیں. اور یہ جو زوم کلاس ہم سب سن رہے ہیں، اس کے اندر جو بیسک پیکج ہوتا ہے اس میں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ 40 منٹ سے زیادہ اس کو جاری نہیں رکھ سکتے، اور بھی اس میں باؤنڈریز ہوتی ہیں. لیکن یہ جو
رہی ہے. تو میں نے آپ سب کو اس لیے کہا کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ جو انہوں نے یہ تعاون فرمایا، اللہ کریم ان کے جمی معاملات میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین 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 آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو انہوں نے یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہاں جو ہم یہاں سے ہم قرآن پاک سکھا رہے ہیں، اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں، اور آپ اس کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کے مال میں، جان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو کوئی اور دوست ساتھ آنا چاہیں گے؟ جو ابھی ہم نے بیان کیا اس پر کسی کو کوئی سوال ہو، اسم اور مسمہ والی جو ہم نے بات کی ابھی. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کائنات ناز صاحبہ کا جو ہے ان کا ہینڈ ریز ہے، تو وہ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں. جی اوپن کریں. استاد محترم یہ کرنا تھا کہ اگر جب ہم کسی کو پڑھائیں تو پھر ہم حمزہ کہہ کر پڑھائیں یا حمزہ کہہ کر پڑھائیں؟ پڑھانا آپ نے حمزہ کہہ کے، لیکن طلباء کے ساتھ ایک میں آپ سے بس یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ جب ہم حروف تہجی پڑھاتے ہیں تو ہمارا زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ بچے سے ہم نکلوا رہے ہیں عین یہ نکالو، قاف یہ نکالو. اب یہ تو وہ اسماء کو یاد کر رہے ہیں، جبکہ اسم تو یاد کرنا مطلوب ہی نہیں ہے. یاد کرنا تو ساؤنڈ یاد کرنا اصل میں مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو نام یاد ضرور کروائیں، حروف تہجی یاد ہونے چاہیے، لیکن جو اس کی ساؤنڈ نکلتی ہے اس کے آگے جب آپ قاعدہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو قاعدے سے شروع کروایا جاتا ہے، تو اس کے آگے جو آگے والی آتی ہیں لیسنز آتے ہیں یا تختیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، تو اس کے اندر حرکات کے ساتھ جو ساؤنڈز آتی ہیں ان پر زیادہ آپ فوکس کریں، کیونکہ اصل میں وہی جا کر آگے استعمال ہونی ہے اور ہم نے انہی کو ہی پڑھنا ہوتا ہے، اور یہی قرآن پاک میں استعمال کی جاتی ہے. تو زیادہ تر فوکس ان پہ کرنا چاہیے. ادھر یہ مخارج ٹھیک اس سے نہیں ہوتے کہ آپ عین پورا نکلوا لیں اس سے مخرج ٹھیک ہو جائے، اس سے مخارج ٹھیک نہیں ہوتے. مخارج کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ کوئی صحیح ادا کر سکتا ہے یا نہیں جب وہ ساکن اور متحرک دونوں طرح کر کے پڑھنا جانتا ہو، تو تب آپ کہیں گے کہ اس کا مخرج ٹھیک ہو گیا. تو آگے والی جو تختیاں آئیں گی، آگے والے جو لیسن آئیں گے، ان پر زیادہ محنت کروانی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ اسی وجہ سے وہ دیکھیں نا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ عمومی طور پہ آگے آتا ہوتا ہے، تو ہم اس کو ایک سرسری نظر سے پڑھا کے آگے نکل جاتے ہیں، با بی بو، اس طرح تیزی سے پڑھا کے بچوں کو نکل جاتے ہیں. یہاں پر اس کی ساؤنڈ ٹھیک کروانی ہے، با بی بو وہ ٹھیک طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں، آ عی عو ٹھیک طریقے سے اس کا ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہاں پر آپ نے خاص طور پہ دھیان دینا ہے. اسی طرح آگے جو ساکن والی آتی ہے، اب یہاں پر پھر اس کے ساکن کے مختلف قواعد ہیں، کلکلہ کے ساتھ ادا کریں گے، صفت حمز کے ساتھ ادا کریں گے، یہ پھر صفات کے ساتھ اس کا آگے تعلق ہے، وہ اور چیزیں ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے وقت ملا تو لیکن وہاں پر دیکھیں نا، آ عی عو آ غا غی غو اغ، یہ ہی قرآن پاک مغبوبی. ٹھیک ہے، مغبوبی غیر، یہاں پہ غا دیکھیں متحرک کے ساتھ استعمال ہوا، غیر غا، آگے مغبوبی یہاں پر غین ساکن ادا ہوا. تو یہ دونوں ساؤنڈز ہیں. غا اگر بچہ ٹھیک طریقے سے ادا کر لیتا ہے تو قرآن پاک میں غین کا مخرج اس کا ٹھیک ہے، اور ساکن کا اگر صحیح ادا کر لیتا ہے تو قرآن پاک کا میں اس کا غین کا مخرج ساکن پہ بھی ٹھیک ہے. اس طرح تمام حروف کو اگر وہ ادا کر سکتا ہے تو اس کے مخارج ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو تیزی سے ہم چلتے ہیں. تو اقصی حلق یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. ٹھیک ہے، حمزہ کی ساؤنڈ کیا ہے، ا ای او. ایک ہی حرف ہے پورے حروف تہجی میں جس کو ساکن کرتے ہوئے ہم جھٹکے سے ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہے، چاہے متحرک ہو یا چاہے ساکن ہو، کوئی بھی حرف جھٹکے سے ادا نہیں ہوتا الا واحد وهو الحمزہ. ٹھیک، کسی حرف کو ہم نہیں ادا کریں گے جھٹکے کے ساتھ، صرف ایک ہے، وہ ہے حمزہ. کیسے؟ جب اگر ہم ایسے کریں با زبر با، با زبر بی، با پیش بو، اب با آپ کریں نا تو یہ کیا بن گیا، با زبر حمزہ با. آپ نے با پر جھٹکا پیدا کیا تو حمزہ آٹومیٹیکلی آگے بن گیا. جس طرح آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں شأن،
اگر آپ اس حمزہ کو جھٹکے سے ادا نہیں کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ شان، یعنی الف بن جائے گا. ٹھیک ہے، اسے کیا آپ ادا کریں گے؟ شأن، یعنی جھٹکے سے ادا کریں گے. تو اس طرح کوئی بھی اور حرف آپ اس کو جھٹکے سے ادا نہیں کریں گے سوائے ایک حرف کے، وہ ہے حمزہ. اس کو آپ لازمی ذہن میں رکھیں، کیونکہ آگے جب ہم مشق کریں گے تو مشق کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. تو حمزہ اور اس کے بعد ہے ہا. ہا کی ساؤنڈ سب سے کمزور ساؤنڈ ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کرنا پڑتا، یہ ویسے ہی نکل آتی ہے. ہاں، جب بندہ بالکل تھکا ہرا ہو اس وقت تو یہ خاص طور پر نکل آتی ہے. تو یہ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے جہاں پر ہا آئے گی آپ کو خاص اہتمام نہیں کرنا پڑے گا، یہ آسان ہے. ہا، ہی، ہو. ٹھیک ہے. اور جب ساکن ہو، حمزہ، ہا زبر، آہ، ای، اوہ، یہ 3 ساؤنڈز ہیں اس کی درمیان. اب یہ ہے اقصی حلق، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. وسط حلق گلے کا درمیان، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا. اب عین کی آواز آ، گلے کا جو درمیان ہے آپ اس پر جب زور دیں گے آ، یہ حرف مشکل ہے حروف تہجی میں سے. عین کا اور ضاد، یہ 2 حروف تھوڑے مشکل ہوتے ہیں نکالنے کے لیے. عین اور حمزہ میں اکثر اوقات غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ جیسے دیکھیں ہم نے پڑھا حمزہ، عین کو اگر حمزہ سے بدلتے ہیں تو معنی ہی بدل. علیم اگر آپ نہیں کہہ سکتے علیم کہہ دیتے ہیں تو علیم کا معنی دردناک ہے اور علیم کا معنی جاننے والا ہے، تو پورا معنی ہی بدل جائے گا. تو ان دونوں ساؤنڈز میں آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی تاکہ یہ ساؤنڈز دونوں جو ہے ممتاز ہو جائیں، ایک مخرج سے دوسرا مخرج ممتاز ہو جائے، آپ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو کس طرح آ اور آ، یہ دیکھیں آ یہ حمزہ کی ساؤنڈ ہے، آ یہ عین کی ساؤنڈ ہے، تھوڑا سا گلے کے درمیان میں آپ نے زور دینا ہے. تو اس کی مشق کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آ، آئی، او، یہ کہنے کے بجائے آپ اس کو ساکن کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں تو جلدی اس کا مخرج واضح ہو جائے گا اور آپ کو اس پر جلدی گرفت بھی آ جائے گی. آپ نے اس پر کوشش کرنی ہے. یہ ایک حرف ہے، یہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں غلطی کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، نہ کہ عالمین، عالمین نہیں کہنا. ٹھیک ہے. تو اس پر مشق کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو ساکن کریں اور اس کے پیچھے کوئی متحرک حرف لے کر آئیں، جیسے حمزہ، عین زبر، یہ اس طرح آپ اس پہ مشق کریں. اس سے آپ کو جلدی عین ادا کرنے میں قدرت آ جائے گی آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور جب آپ مشق کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مبالغہ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک طریقے سے زور لگا کر کوشش کریں. لیکن جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو بسہولہ، یعنی سہولت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّهِ. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تجوید جس طرح بھی میں یہ کلام کر رہا ہوں، حروف کے مخارج جان لینا کہ حرف نکلتا کہاں سے ہے، یہ آپ سارے جان بھی لیں تو جب تک آپ مشق نہیں کریں گے حرف کو آپ ادا نہیں کر سکتے. تجوید کا اور مقامات کا، ان چیزوں کا تعلق آپ کی ریاض کے ساتھ ہے، مشق کے ساتھ ہے. جتنی آپ مشق کریں گے، جتنا آپ اپنے گلے کو اور اپنی زبان کو حرکت دیں گے، اتنے ہی آپ مضبوطی سے حروف کو ادا کر پائیں گے. اگر آپ صرف استماع پہ کام رکھتے ہیں، صرف سنتے ہیں، تو معذرت سے آپ جتنا مرضی سنتے رہیں، اس سے حرف آپ کے نہیں نکلیں گے. آپ میں سے اکثریت حروف کے مخارج کو جانتی ہے کہ حروف کے مخارج کون سے ہیں، یعنی حرف نکلتا کہاں سے ہے اور کس طرح نکلتا ہے، اکثریت جانتی ہے. لیکن اس کو ادا کرنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ قراء ہے وہ ایسے عام سا پڑھ رہا ہے، اگر سر نہیں لگا رہا، سر بھی نہیں لگا رہا، عام سا پڑھ رہا ہے، پھر بھی آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بخاری آدمی ہے. بخاری کیوں ہے؟ یعنی کہ وہ زیادہ پڑھنے والا ہے، اس نے بہت زیادہ اس چیز کو پڑھا ہے، بہت زیادہ اس پہ اس نے ریاضت کی ہے، مشق کی ہے. تو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الا ریاضۃ امرئ بفقہ، یعنی کہ آپ جب تک اس پر بہت زیادہ ریاضت نہیں کرتے اپنے فک فم کے ساتھ تو حروف ادا نہیں ہو سکتے، آپ اس پر قدرت نہیں پا سکتے. تو صرف یہ سن لینا لازمی نہیں ہے، آپ نے اس پر کوشش بھی کرنی ہے. تو ہم نے 2 حروف پڑھے، حمزہ اور ہا. اس طرح عین اور ہا. عین ہم نے کہا گلے کے درمیان سے نکلے گا، اسی طرح ہا بھی ادھر سے ہی نکلتا ہے، دونوں کی ساؤنڈ ہی ڈیفرنٹ ہے. ہا، ع. ٹھیک ہے. عین کی آواز مماثلت رکھتی ہے حمزہ سے،
آپ نے دونوں کے درمیان میں فرق کرنا ہے. آپ نے دونوں کے درمیان میں فرق کرنا ہے. اسی طرح ہا یہ گلے کے درمیان سے نکلا ہے, اس کی مماثلت ہے ہا سے. اگر ہا میں تھوڑا سا آپ تکلف نہیں کریں گے, آئین میں تکلف نہیں کریں گے تو حمزہ بنے گا, ہا میں تکلف نہیں کریں گے تو ہا بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو بعد کا کئی جگہوں پر آپ بالحق یعنی کئی جگہوں پر قرآن پاک میں لفظ حق یوز ہوا ہے. حق تو یہ ہے کہ یعنی واضح طور پر آ گیا, پیغام آ گیا, بالحق حق آ گیا یا پیغام آ گیا, یا یعنی باطل کو پرے کر دیا, حق یعنی واضح ایک پیغام آ گیا. لیکن آپ اگر اس کی جگہ حق استعمال کرتے ہیں, حق کا معنی ہوتا ہے فاسد العقل. ٹھیک ہے, تو یہ کہ دیکھیں وقل جاء الحق, اگر کہتا ہے وقل جاء الحق, اب قرآن پاک کہتا ہے وقل جاء الحق وزهق الباطل, اگر کوئی کہتا ہے وقل اور فرما دیجئے جاء الحق کہ حق آ گیا, یعنی کہ کیا کوئی فاسد آ گیا, فاسد عقل والا, اللہ معاف کرے. دیکھیں معنی کتنا بگڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک ٹھیک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلتے ہیں آگے. تو ہم نے 4 حروف پڑھے, حمزہ اور ہا, اسی طرح عین اور ہا. ابھی کوئی ہمارے ساتھ ہے نہیں, کوئی ہے, کوئی آنا چاہے تو تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا ساتھ ساتھ کوئی ایک پڑھتا جاتا تاکہ تصحیح بھی ہو جاتی کسی ایک کی, اور اس سے دوسروں کو بھی سمجھ آ جاتی کہ حروف کس طرح نکلتے ہیں. کوئی ہے ریج اور سلمہ کو سر آپ آئیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر جی. اچھا آپ پڑھیں, ایک دفعہ پڑھیں ہا. ہا ٹھیک ہے. 6 حروف ان کو ہی میں ریپیٹ کروں یا صرف ایک حرف کو ایسے ریپیٹ کروں؟ نہیں, میں جو کہتا جا رہا ہوں صرف آپ ان کو پڑھ لیں بس. ٹائم اتنا نہیں ہے, ہم تھوڑا تیزی سے چلنا چاہیں گے, بہت زیادہ ابھی مخارج رہتے ہیں اور ٹائم بالکل مختصر ہے. چلیں کوشش کریں گے زیادہ لیٹ نہ ہو. آپ پہلے ایک دفعہ پڑھیں حمزہ کو پڑھیں. قاری صاحب کسی اور پارٹیسپینٹ کو لے لیں, ان کا جو انٹرنیٹ کنیکشن وہ صحیح نہیں ہے اور ان کی مائک کی آواز وہ کلیئر نہیں آ رہی. کوئی اور پارٹیسپینٹ آ جائے, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ بنے گا بعد میں. آپ اگر اپنے وہ ہینڈ فری ہٹا دیں پھر آواز ٹھیک آئے گی. یہ اکثر لوگوں کے ہینڈ فری میں پرابلم ہوتی ہے, اس میں سے آواز مسئلہ. نہیں ہینڈ فری. اچھا دانیال بھائی کو لے لیں, دانیال بھائی کو لے لیں. سلمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز واضح نہیں آ رہی. دانیال اوان صاحب کو لے لیں. دانیال اوان صاحب آپ اپنا مائک اوپن کریں. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا چلیں آپ پڑھیں ایک دفعہ حمزہ کو پڑھیں. کس طرح ہم نے کہا تھا آ ای او, ایک دفعہ پڑھیں اس کو. حمزہ نہیں, حرکات کے ساتھ. آ ای او, آ ای او. اسی طرح اب پڑھیں عین کو. آ ای او. اب دیکھیں آپ نے جب کہا نا ای تو یہ بالکل ساؤنڈ ہے حمزہ کی طرح. آپ اسے کیسے کہتے ہیں, آئی آئی, گلے کے درمیان میں زور دے گی. ٹھیک ہے, غلطی سمجھ آئی؟ جی جی. یہ عموماً اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو آپ نے یہ جو حروف ہیں جن کا ساؤنڈز کے اندر علاقہ ہی مختلف ہے, جس طرح دیکھیں حمزہ کی ساؤنڈ مختلف ہے اور نون کی ساؤنڈ مختلف ہے. نا, اس کی نون, اس کی ساؤنڈ ہی مختلف ہے. اس میں مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ادا ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہم صوت یعنی جن کی قریب الصوت حروف ہیں, جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں, ان کی ادائیگی پر ہمیں تھوڑی زیادہ کوشش کرنی ہے تاکہ حروف بگڑ نہ جائیں, معنی نہ بگڑ جائیں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو چلے حمزہ اور عین کا ہو گیا. ابھی پڑھیں ہا. ہا کا پڑھیں. ہا ہی ہو. ہا ہی نہیں, ہا 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 ہی ہو. اب ہا پڑھیں. ہا ہی ہو. ایک دفعہ آپ پڑھیں ہا, ایک دفعہ پڑھیں ہا. دونوں کی ساؤنڈ مختلف ہونی چاہیے. پڑھیں. پہلے میں ہا ادا کرتی ہوں. ہا نہیں, آپ بتائیں نہیں, آپ ادا ایسا کریں کہ دونوں طرف محسوس ہو. ہا ہی ہو.
सेकंड हा ही हु। अब देखें आप ये खुद महसूस कर सकती हैं कि आपको साउंड वाजे करने में थोड़ा दिक्कत का सामना है हा और हा में, महसूस किया आपने? जी बिल्कुल कारी साहब। ठीक है, तो आपने इसमें फर्क करना है। देखें हा हा दोनों साउंड मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अलहम्दु और अलहम्दु दोनों साउंड मुख्तलिफ हैं। तो आपने हा और आ ये दोनों मुश्किल होते हैं, इनको एहतमाम से अदा किया जाता है। अगर आप इस पे तकल्लुफ नहीं करते थोड़ा सा तो ये हरफ अदाई नहीं होता। तो इस पर आपने दोनों पे मशक करनी, आ इस तरह करके इस पे मशक करनी है। और हा को कैसे, ये आवाज निकालनी है इस तरह के, ये आवाज आपकी साफ अगर निकल आती है आप हा को अदा कर सकते हैं। माजरत से ये तरीकाकार इस तरह है कि मश्क का बाद लोग ये कहते हैं कि देखने वाला क्या कहेगा कि ये कोई बंदा पागल है, ये किस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो देखिए जब आप कोई भी मश्क करते हैं ये साउंड्स आपके हाथ की तरह नहीं है, जिस तरह मर्जी आप ऐसे निकाल लें, हाथ के साथ जिस चीज को मर्जी हटा दें, ऐसे नहीं है। ये ऐसे जिस्म के हिस्से हैं कि जब तक आप इनको हरकत नहीं देंगे ये आपकी गिरफ्त में नहीं आएंगे, आपके काबू में नहीं आएंगे। तो आपने इस पर इस तरह कोशिश करनी है कि ताकि आपकी साउंड अच्छे तरीके से निकले। आगे आते हैं, ये आपको 4 हरूफ समझ आ गए, ये ज्यादा थोड़ा मुश्किल होते हैं। आगे आए, आगे है गैन और खा। तो गैन की आवाज में आपने थोड़ा ये वाइब्रेशन सी एक होती है, ये आवाज लाजमी रखनी है। अगर आप इसको ना रखें तो ये गा बन जाता है, गा। गा गा ये गाफ है, ये गैर अरबी हर्फ है, ये अजमी हर्फ है, अरबी नहीं है। तो गा नहीं कहना, गा कहना है, गा गैरिल ना कि गैरिल। गई ये गा बन जाएगा। ये यानी ये कुरान पाक का हर्फ ही नहीं है, हर्फ को हर्फ से बंदा अगर बदल दे, ये कुरानी हर्फ ही नहीं है। गैर अरबी हर्फ अगर कुरान पाक में दाखिल करें तो अल्लाह माफ करे, हुक्म बहुत सख्त है। तो हमें ये सीखना होगा। ये माइक किनका ऑन है जनाब? अच्छा, तो पढ़े किस तरह पढ़ेंगे? पढ़े एक दफा। गुजारिश है वो ऑफ कर दें। साहिबा हमारे साथ थी, क्या नाम था आपका? आपकी आईडी पे दनियाल अवान साहब लिखा हुआ है, हमारे साथ ही हैं। तैयब ताहिर साहब आप आ जाएं, आप ओपन करें माइक को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब तैयब साहब, आप तैयब साहब ही हैं? जी जी। अच्छा चलें, आप साथ ही हैं तो चलें आगे चलते हैं थोड़ा जल्दी से। तो आप गा की साउंड बताएं किस तरह होगी गैन की? गा, गी, गू। ठीक है, और अगर आप इसे गलत तरीके से अदा करें कैसे होगा? गलत तरीके से गा, गी, गू। देखें आपको दोनों साउंड्स में फर्क पता होना चाहिए, ये गलत है और ये ठीक है। अगर आप गा कहते हैं तो ये गैन नहीं है, ये गाफ है जो कि अरबी का हर्फ ही नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है खा। ये खा में ये मैं आपको साथ साथ तेजी से इसलिए जिक्र करता जा रहा हूँ, एक तो टाइम मुख्तसर है। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उससे बाद में मुमकिन है अगर किसी का सवाल हो तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। तो खा खा अगला जो है अदना हल्क, यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, गैन और खा। गैन का हमने पढ़ लिया, आगे है खा। खा के अंदर हल्की सी खरखराहट होती है, ये खा। ये जो खरखराहट है ज्यादा नहीं करनी, अगर आप ये नहीं करते, खरखराहट पैदा नहीं करते तो हा बन जाता है। ठीक है, जैसे खलक है, अब खा ये इब्तिदा में नहीं करते, आप करते हैं खलक खलक खलक। देखिए मैं अभी वाज़ेह अदा नहीं करता, आपको पता चलेगा मुमकिन है हा पढ़ रहे हैं या खा पता नहीं चल रहा। खलक है, अब मैं कहता हूँ खलक, आपको वाज़ेह महसूस हुआ कि खा ही पढ़ा है। ठीक है, अब पढ़े एक दफा। खलक। माशाल्लाह।
اب ایک دفعہ اس خرخراٹ کے بغیر پڑھ کے دکھائیں. خلق. یہ خرخراٹ ہے, اچھا ہے, ہونی چاہیے, فطرتی طور پہ ہونی چاہیے, مخرج آپ کا ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ہم نے 6 حروف پڑھے, حروف حلقیہ, ہا, ا, ع, ح, غ, خ. یہ 6 حروف تھے حروف حلقیہ. اقصی حلق, وسط حلق, ادنا حلق. یہ میں پیج بھی شیئر کر دوں گا, اور آپ کے پاس کتب بھی موجود ہوں گی, اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس طرح آپ ترتیب سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل جو چیز ہے وہ اس کی ساؤنڈ ہے, جس پہ آپ نے گرفت لانی ہے. وہ ہمارا پڑھنا مقصد تھا. آگے آئیں. حروف حلقیہ کے بعد آ جاتی ہے لسان, یعنی زبان. زبان سے اب حروف کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو مخرج ہے, آپ اس طرح ترتیب سے چلتے آئیں گے, ایسے چلتے آ رہے ہیں ترتیب سے. پیج سینڈ کر دیں گے, محمد سکندر صاحب کہہ رہے ہیں پیج انشاءاللہ آپ کو بعد میں سینڈ کر دیں گے. تو آپ اس طرح ترتیب سے چلتے آئیں گے. اقصی حلق, اقصی حلق کچھ نے اس کو بھی کہا ہے, کچھ نے اس کو ادنا حلقہ ہے. یہ اصطلاحات مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن بار بار گزارش یہی ہے کہ لفظ کو پڑھنا مطلوب ہے. اقصی حلق, وسط حلق اور ادنا حلق, ٹھیک ہے. ان سے 3 حروف ادا ہو گئے, 6 حروف ادا ہو گئے 3 مخارج سے. اب اس کے بعد آتے ہیں زبان پہ. سر ایک کوشچن ہے. جی سر, جیسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے, ورنہ وہ الف کی طرح ادا ہو جائے گا, جیسے آ, ای, او, اس طریقہ سے. تو کل ہم نے جو کلاس لگائی تھی اس میں قاری صاحب تمامی مخارج کو شاید اسی طرح ادا کر رہے تھے, یا وہ اس کے لاجک میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ با زبر با, تا زبر تا ایسے کر کے پڑھے تھے, تا زبر تا, مطلب وہ ان حروف کو بھی اسی طریقے سے ادا کر رہے تھے. جبکہ ایسا ہے کہ ان حروف کو نہ ہی جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے, نہ ہی لمبا کیا جاتا ہے. جھٹکے سے ادا کریں گے ہم وہ جزم بن جاتی ہے, اور لمبا کریں گے تو الف ایڈ ہو جاتا ہے بیچ میں. تو سر وہ درمیانی رفتار با زبر با, تا زبر تا, ان کی رفتار کیا ہے؟ حمزہ کا تو آپ نے فرما دیا کہ وہ جھٹکے سے ہی پڑھنا ہے, آ, ای, او ایسے ہی پڑھنا ہے. تو باقی کیسے پڑھے جائیں گے؟ آپ نے اچھا سوال کیا ہے, میرے خیال میں ہمیں اسی پہ ٹائم صرف ہو جائے گا. اچھا, کل کی معذرت کلاس میں نہیں سن پایا. اگر انہوں نے اس طرح ادا کیا ہے, یا ممکن ہے آپ کو سننے میں بھی ہو سکتا ہے, جی سر, ہو بعض سکتا ہے. نیٹ پہ وائس واضح بھی نہیں آتی, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا ممکن ہے انہوں نے سرعت کی بنا پہ, جلدی کی بنا پہ اس طرح کیا ہو. اور کچھ علماء نے اس طرح کیا بھی ہے کہ حروف تہجی کے آگے حمزہ ایڈ کیا ہے حروف تہجی کو پڑھنے کے لیے. یہ بھی ایک قول ہے, یہ لمبی ایک بحث ہے. لیکن میں آپ سے طریقہ کار یہی گزارش کروں گا, جس طرح بھی آپ نے فرمایا بالکل یہی طریقہ ہے کہ جب بھی کسی متحرک حرف کو ادا کریں تو نہ اس کی حرکت کو لمبا کریں, نہ اتنا مختصر کریں کہ جھٹکا پیدا ہو. جیسے با, ٹھیک ہے, با زبر با, با زبر بی, با پیش بو. اب جب با کہہ رہے ہیں نا, با زبر حمزہ با, یہ آپ نے حمزہ پیدا کیا, ٹھیک ہے. اگر آپ اسے لمبا کر رہے ہیں, با زبر با, با زبر بی, با پیش بو, یہ آگے الف پیدا ہو رہا ہے. تو ان دونوں طریقوں سے بچنا ہے. عادی طور پر با زبر با, با زبر بی, ضروری نہیں ساؤنڈ نیچے کریں تو تب بھی یہ جھٹکا ختم ہوگا. با زبر با, با بی بو, با چیز ڈیفرنٹ ہے, با بی بو. یہ اتمام الحرکات اسے کہتے ہیں کہ حرکت کو ادا کیسے کرنا ہے. ایک ہوتا ہے انفتاح فم, انضمام فم, اور یعنی فک فم. اس سے یہ حروف کی حرکات ادا ہوتی ہیں. یہ حرکات والا چیپٹر شاید آگے ہمارے پاس نہیں ہے میرے خیال میں. چلیں اسے آپ نے جب ہمارا وہ حدر اور ترتیل والا ہوگا اس میں ہم یہ کچھ اس طرح کے قواعد ذکر کریں گے. عرفان یونس صاحب سوال کا کہہ رہے ہیں, ٹائم مختصر ہے, چلیں جلدی سے سوال کریں, ہم آگے بھی چلتے ہیں, مخارج رہ نہ جائیں ہمارے. چلیں پھر اگلی کلاس میں کسی وقت مخارج بھی ہم ساتھ بیان کر لیں گے. چلیں آپ سوال کریں جناب عرفان یونس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضور عرض یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا کہ با زبر حمزہ با, تو کچھ علماء اس کو با حمزہ زبر با یعنی کچھ حروف کو مقدم کرتے ہیں اور کچھ حروف کو مقدم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں کہ حروف کو کب مقدم کیا جائے گا. اچھا سوال ہے آپ کا, ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. لیکن اب آپ دیکھیں, 2 پڑھنے کے اس کے طریقے رائج ہیں. ایک ہے با زبر حمزہ,
پہلے آپ پچھلے حرف کی حرکت پڑھیں، با زبر. اب دیکھیں با کے اوپر زبر ہے، اگر ایک لفظ ہے با زبر، اس کے آگے حمزہ ہے، یا با کے آگے سین یا با کہہ لیں، با زبر سین بس، ٹھیک ہے. تو با کے آگے اگر سین ہی ہے تو اگر آپ یہ کہیں با زبر سین بس یا با سین زبر بس، ٹھیک ہے، یہ دو طریقے ہیں. اب اس میں جو عقل کے قریب ہے یا جو زیادہ لاجک کے قریب ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے یا ہم نے پڑھا ہے، وہ یہی ہے کہ با، اب دیکھیں با کے اوپر حرکت ہے اور سین ساکن ہے. اگر آپ اس طرح کہتے ہیں با سین، اب آپ کہتے ہیں زبر بس، با کو بھی آپ نے کہہ دیا، سین کو بھی کہہ دیا، اینڈ پہ آپ نے کہا زبر. اب یہ جو زبر ہے یہ کس حرف کے اوپر ہے یہ واضح نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے. با سین، اب آپ نے کہا زبر بس، اب یہ زبر کس حرف کے اوپر تھی یہ واضح آپ نے نہیں کیا. تو بہتر طریقہ یہ آپ اس طرح کہیں با زبر، اب کہیں سین بس، ٹھیک ہے. یعنی کہ حرف کو پڑھیں، جس حرف کے اوپر حرکت ہے اس حرکت کا صرف نام لیں، پھر اگلے حرف کو ساتھ شامل کریں، پھر اسے پڑھ دیں با زبر. دیکھیں زبر کی میں نے نام لے لیا جو حرکت ہے، اب آگے میں اس کو سین کے ساتھ شامل کرتا ہوں، ٹھیک ہے جناب. لبیک. یہ طریقہ زیادہ بیسٹ ہے، آپ اس طریقے کو لیں. اگر کوئی دوسرے طریقے کو بھی لیتا ہے اس میں حرج نہیں ہے، کوئی خرابی لازم نہیں آتی، لیکن ممکن ہے کسی ضعیف دین بچے کے ذہن میں سوال آ جائے اور وہ آپ سے سوال بھی کرے، اور بعد کا واضح نہیں ہوتا کہ آپ کس حرف کی، جب 3-4 حروف آ جاتے ہیں، بعد کا کچھ متحرک ایسے ہوتے ہیں اس کے ساتھ 2-3 ساکن جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کس حرف کے اوپر حرکت کو واضح کر رہے ہیں یہ اس کا واضح کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. اچھا تو ہم آگے چلتے ہیں قاف اور کاف کی جانب. تو ہم نے پڑھا حروف حلقیہ کو، اس کے بعد آ گئی لسان. تو یہ کچھ اس طرح کی ترتیب بندی ہے، یہ آپ بازو کی طرف دیکھیں، حروف یہ حلق آ گیا جناب اتنا، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق. اب آگے زبان شروع ہوتی ہے. زبان کا کچھ اس طرح کی شیپ ہے، یہ یعنی اس کی اس کو کہہ لیں زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کا حافہ یعنی زبان کی کروٹ، زبان کی طرف اور زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے. اس طرح زبان کی ایک شیپ بنتی ہے. آپ کو اس طرح قاعدوں میں لکھی ہوئی مل جائے گی، میں آپ کو مدنی قاعدے کا لنک شیئر کر دوں گا، آپ اس سے ایک دفعہ اس چیز کو لازمی دیکھیے گا، ٹھیک ہے. تو آج ہمارے پاس کتنے بجے کلاس ویسے کل ختم ہوئی تھی؟ 4:30 ہوئی تھی. تو اگر دوست متفق ہوں تو ہم 15-20 منٹ کلاس اضافی کر لیتے ہیں تاکہ مخارج پڑھے جائیں، یا پھر اگلی کسی کلاس میں سے لے جائیں گے، کیونکہ 4:25 ہو گئے اور ٹائم مختصر ہے، اور سوال بھی آپ کے بہت اہم تھے، اور یہی چیزیں سیکھنی لازمی ہے. آپ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں اور پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، لیکن دقت کیا آتی ہے مخارج کی ادائیگی میں، اور کن چیزوں کو ہم واضح نہیں کرتے، اس چیز کا بیان لازمی تھا، اس لیے ہم نے تھوڑا اس پہ زیادہ کلام کیا ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں تھوڑا سا ہم ٹائم زیادہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. کچھ 1-2 کمنٹس آئے ہیں. اکثریت کا ویسے حکم کل کے لیے ہوتا ہے لیکن کمنٹس کم آئے ہیں، لیکن چلیں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، زیادہ تاخیر بھی نہیں کریں گے اور زیادہ جلدی بھی نہیں کرتے. اچھا تو حرف نکلا کہاں سے؟ دیکھیں ٹھیک ہے، حرف نکلا کہاں سے؟ اقصی حلق سے. اس کو کہیں گے یہ گلے کا کیا ہے؟ مخرج. یعنی حرف کہاں سے نکلتا ہے، یہ اس کا گھر ہے، یعنی نکلنے کی جگہ کون سی ہے، نکلا کس انداز سے، اس کو صفت کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے. مخرج یہ ہے کہ حرف نکلتا کہاں سے ہے، یہ نکلتا کہاں سے ہے یہ جان لینا اتنا لازمی نہیں ہے. خیال رکھیں گے جناب انشاءاللہ وقت کا. ویسے ہماری جو کلاس کی ٹائمنگ ہے وہ 45 تک ہی ہے، جو ہم نے کورس کے اس پہ پمفلٹ پہ جاری کیا ہے، 3:15 سے 4:45 تک. لیکن کل چونکہ کلاس تھوڑی جلدی ختم ہوئی ہے تو اس چیز کو بھی ذہن میں نہ رکھا جائے، 45 تک ہم کلاس ویسے لے کے جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ 45 سے پہلے ہم کوشش کریں گے کلاس کو وائنڈ اپ کر دیں انشاءاللہ. تو حرف کہاں سے نکلا یہ ذہن میں رکھنا، یہ ہے مخرج. یہ جاننا یہ بھی ضروری ہے لیکن اتنا مہم نہیں ہے. اس کو ادا کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا بہت لازمی ہے. اس کو صفت کہتے ہیں، یعنی کہ حرف کی اس کی صفت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، یہ کس شان سے نکلتا ہے، یہ کس شان سے. دونوں کے نکلنے کا طریقہ اپنا ہے. ممکن ہے بعد کا دونوں حروف ایک ہی مخرج سے نکلیں
اور دونوں کی صفات الگ الگ ہوں، دونوں کے نکلنے کا انداز مختلف ہو. جب نکلنے کا انداز مختلف ہوگا ان کی حیثیت اپنی اپنی ہوگی، ان کا اپنا اپنا ایک وجود ہوگا. اگر آپ دونوں کو ایک ہی گھر سے نکالیں گے اور ایک شان سے نکالیں گے اور ان کا وجود ایک پھر نہیں رہے گا، دونوں کی شان الگ ہوگی، دونوں کی صفات الگ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں لسان پر. یہ ہے وسط زبان کی جڑ، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف. اب قاف اور کاف عموماً اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو اس کے پرونونس کرنے کا طریقہ یا اس کا تعارف کروانے کا طریقہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک ہے قاف نقطوں والا اور ایک ہے کاف نقطوں کے بغیر. تو اسے پڑھا لکھا لفظ ہے کہ قاف منقوطہ اور کاف غیر منقوطہ یہ بھی بولا جاتا ہے. عموماً لوگ اس کو بتانے کے لیے کاف کینچی والا اور کاف کوے والا اس طرح کی ٹرمز بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قاف منقوطہ اور کاف غیر منقوطہ یہ اگر آپ ٹرم یوز کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو قاف اور کاف دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے. جس طرح ہم نے پیچھے کہا کچھ حروف ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے اتنا اہتمام نہیں کرنا پڑتا، لیکن کچھ حروف کو ادا کرتے ہوئے اہتمام کرنا پڑتا ہے. جس طرح حمزہ اور عین کا ہم نے کہا، اس طرح کاف اور قاف میں بھی ہے. کاف عادی طور پہ نکل آتا ہے، کاف کا آ کا، یہ سمپل آپ اگر کوئی اہتمام نہ بھی کریں تو یہ نکل آتا ہے. لیکن قاف کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو تنگ کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ اس کو آپ ادا کریں گے، اپنی زبان کی جو جڑ ہے اس کو اٹھائیں گے، اس کا جو بالمقابل تالو ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اگر زبان کی جو جڑ ہے اس کو ہم اٹھا کر اوپر لگاتے ہیں، اس کا جو بالمقابل تالو ہے، اس کے جو بالمقابل اوپر کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو ایک ساؤنڈ پیدا ہوگی، اس کو قوف کہیں گے. یہ ساؤنڈ آنی چاہیے. ان کو حروف لاحاتیہ بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس کی اپنی وجہ ہے، جس وجہ سے انہیں حروف لاحاتیہ کہتے ہیں. شجریہ، طرفیہ، لثویہ، یہ ساری وجوہات میں ہم نہیں جاتے. کا یہ دونوں ساؤنڈ ہیں، یہ نکلیں گی ایک ہی جگہ سے. تھوڑا سا فرق ہے، ایک کا زبان جو اٹھتی ہے وہ گوشت کے نرم حصے سے نکلتی ہے تو آواز اس طرح ہوتی ہے، یہ پیدا ہوتی ہے. آپ نے اس کی مشق کیسے کرنی ہے؟ یا اگر آپ یہ آواز نکال لیتے ہیں تو آپ کا قاف اچھے طریقے سے نکلے گا. میرے ساتھ کون تھے؟ ایک دفعہ کہیں. کوئی صاحب قاف کہے. ہاں جی، ہاں. اب دیکھیں ق اور کاف کہیں. ہاں، اب دیکھیں ایک ہے کہ، اب آپ نے اسے کیا نہیں کہنا. ٹھیک ہے، ق کا، ٹھیک ہے، ق کا، ٹھیک ہے. اچھا ہے، لیکن عموماً قاف اور کیف کہہ دیتے ہیں، کیف نہیں کہنا. ٹھیک ہے، یہ ایک دن میرا، ویسے جس دن ہم نے ترتیل اور حدر والی ایک ہے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس دن میں تھوڑی کوشش کروں گا کہ اہتمام حرکات کو ادا کیسے کرنا ہے اس پہ بھی ہم آئیں. تو یہ کیوں ہم کہہ دیتے ہیں، یہ اہتمام الحرکت کو صحیح نہ ادا کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے. تو ق اور کا دونوں کی ساؤنڈ یہ ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ ق اور بندے کہتے ہیں قاف اور کیف نہیں ہے، کاف ہے نہ کہ کیف. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس میں تھوڑا خیال کرنا ہے. اسی طرح زبان کا وسط اور بالمقابل تالو، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا. یہ عمومی طور پہ ٹھیک ادا ہوتے ہیں، لیکن جیم اور یا میں غلطی کر دی جاتی ہے. جیم کو ادا کرتے ہوئے اس طرح کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیم، یہ جو اتنی گرج پیدا ہوتی ہے جیم، یہ اس میں نہیں ہے. اس کو جی زبان کا وسط بالمقابل تعلق ہے، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیم نہ کہ جیم. جی جب کرتے ہیں دونوں دانت آپس میں بند ہوتے ہیں، اس سے ایک اور صفت پیدا ہوتی ہے، وہ نہیں ادا کرنی، ہم اس پر بعد میں کلام کر سکتے ہیں. تو اسے نرمی سے ادا کرنا ہے. جی، جس طرح کوئی بندہ کسی کو مخاطب کرتا ہے تو عمومی طور پہ نہ اس طرح کوئی نہیں کہتا جی، اس طرح نہیں، جی تیزی سے نکلتا ہے. یہاں یہی مخرج ہے جیم کا، اس کو اسی آواز کو یہاں سے پکڑ لے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیم نہ کہ جیم، ٹھیک ہے. یہ ساؤنڈ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. بھائی ایک دفعہ کہیں جی جا جی جو، جی جا جی جو. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آگے چلتے ہیں. شین، شین اس میں غلطی کم ہی دیکھنے کو آتی ہے. شین یہ منہ بھر کے اس میں صفت تفشی ہوتی ہے، یہ آواز اس میں پیدا ہوتی ہے. من الشمسی، ٹھیک ہے. یہ اس میں اتنی خاص غلطی نہیں آتی، یہ ٹھیک ہے، اتنا مشکل حرف نہیں ہے. اس کے ساتھ ہے یا. یا کو بھی جس طرح جیم کے ساتھ تھوڑی شدت کی جاتی ہے، اسی طرح یا کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اجا کا، اجا کا. اب یہ ایک ساؤنڈ اضافی نکلتی ہے، یہ نکالنے کی ضرورت نہیں. ایا کا، اب ایا کا اتنا نرم نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ اتنا نرم ہو جائے. ایا کا یا واضح نہ ہو. ایا کا، زبان کا درمیان اٹھ کے بالمقابل تالو کے ساتھ لگے، نہ کہ دونوں دانت بھی بند ہو رہے، یہ ایک آواز پیدا نہ ہو. ایک دفعہ ادا کریں بھائی. ایاک، ایک دفعہ پھر. ایاک. ٹھیک ہے. اچھا ہے، تو امید ہے دوسرے دوستوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آگے ہم چلتے ہیں. یہ حروف شجریہ ان کو کہتے ہیں، جیم شین اور یا. یہ جو تینوں ادھر سے نکلتے ہیں. ابھی ٹائم مختصر ہے تو ہم اصطلاحات کو نہیں چھیڑتے کہ انہیں شجریہ کیوں کہتے ہیں، لاہویہ، یہ چیزیں آگے چل پھر انشاءاللہ صحیح کبھی اتفاق ہوا تو. آگے چلتے ہیں. زبان کی جو کروٹ ہے، یہاں سے ایک حرف ادا ہوتا ہے، ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا دانتوں کا سیکھنا لازمی ہے. میں ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں دانتوں کے نام، پھر اس کے بعد آپ کو پکچر سینڈ کر دی جائیں گی. آپ ان پکچرز کو ذہن میں رکھیے گا، اور اس پہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جب اگلی ہماری کلاس ہوگی، جب بھی ہوگی، تو اس سے پہلے میں ایک دفعہ چاہوں گا کہ کوئی ایک دوست ایک دفعہ ہمارا یہ والا لیکچر جو اس میں ہم نے جو کچھ سیکھا اس کو ریپیٹ کرے. تو یہ دانتوں کے نام آپ ذہن میں رکھیں. اگلا جو ہمارا مخارج ہیں، وہ زبان پہلے تو ٹکرا رہی تھی، جو اس کے سامنے حنق تھا، یعنی تالو آپ اسے کہیں، تالو کے ساتھ ٹکرانے سے ایک آواز پیدا ہو رہی تھی. اب ہماری زبان ٹکرائے گی دانتوں کے ساتھ، تو ادھر دانتوں کے ساتھ ٹکرائے گی زبان، آواز اور پیدا ہوگی. ادھر ٹکرائے گی آواز اور پیدا ہوگی. ادھر ٹکرائے گی ان سائڈ تو آواز اور پیدا ہوگی. تو یہ دانتوں کے نام یاد رکھنا بھی یا تھوڑا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کو سنایا کہتے ہیں. 2 اور 2 4، 2 اوپر والے سامنے کے جو تھوڑے کمپیریٹیولی دوسرے دانتوں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو سنایا، اور نیچے والوں کو سنایا سفلا. یہ چاروں سنایا کہلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر والے سنایا اولیہ، نیچے والے سنایا سفلا. اس کے رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ ایک دانت اوپر، ایک سائڈ اس سائڈ پہ اوپر کا، نیچے کا، اوپر کا، نیچے کا، ان کو ربائی کہتے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ آگے جو دانت آتا ہے یہ تھوڑا نوکیلا ہوتا ہے، انیاب انہیں کہتے ہیں. انیاب یعنی نوکیلے دانت، چیرنے پھاڑنے والے. یہ جتنے حیوان مفترس ہیں، خونخوار جانور ہیں، ان کا یہ دانت تھوڑا بڑا ہی ہوتا ہے، یہ اسی کے کام ہی آتا ہے. تو انیاب، یہ جو نوکیلا دانت ہے، ایک 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 ایک، ان کو انیاب کہتے ہیں. اور یہی ٹوٹل ہمارے دانت ہیں، 2 2 4، اور اس کے ساتھ پھر 4 8 اور 4 انیاب، 4 سنایا، 4 ربائی، 4 انیاب، 12. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل 12 دانت ہیں. باقی 20 جو ہیں وہ داڑیں ہیں. دانتوں کا یہ پورشن ہے. اس کے آگے جو انیاب کے ساتھ جو ایک اس سائڈ پہ ہے، ایک اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ، یہ پہلی داڑھ ہے. اس کو ضاحک کہتے ہیں، یعنی ہنسنے والی. جب کوئی زیادہ ہنستا ہے، ایک ہے مسکرانا، مسکرانے میں صرف انیاب تک آپ کا منہ کھلتا ہے یا ہونٹ صرف سمائل لیتے ہیں. جب آپ کا منہ تھوڑا زیادہ کھلتا ہے اور یہ داڑھیں بھی نظر آ جاتی ہیں، پھر وہ ضاحک کی تعریف میں آ جاتا ہے کہ یہ ہنس رہا ہے بندہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، نہ کہ زیادہ ہنسا کرتے تھے. تو یعنی ان کی ضاحک ہر وقت نظر نہیں آتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے. تو ضاحک کے آگے جو 3 اوپر کی، 3 نیچے کی، 3 ادھر کی اور 3 ادھر کی، یعنی 12 داڑیں، انہیں طاحن کہتے ہیں، یعنی کہ پیسنے والی. ہمارا کھانا عموماً ان داڑوں کے نیچے جاتا ہے اور پیسا جاتا ہے.
تو اس لیے انہیں طاحن کہا جاتا ہے، پیسنے والی داڑیں. تو دیکھیں ضاحک واحد 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 یعنی 4 اور 12 طاحن 16 ہو گئی، باقی رہے ایک ایک داڑ رہ گئی ہے، وہ اینڈ پہ داڑ ہوتی ہے، ایک اوپر ایک نیچے اوپر ایک نیچے. انہیں نواجز کہتے ہیں، یہ عمر کے کسی خاص حصے میں آتی ہوتی ہے. تو بہرحال جو زبان کا یہ جو حصہ ہے کروٹ زبان کی، اس کو اوپر والے ہم یہ جو کروٹ ہے، اب دیکھیں زبان آپ کی اس طرح منہ میں پڑی ہوئی ہے تو یہ ساری دانتوں کے سامنے پڑی ہوئی ہے. اب زبان آپ کی اٹھے گی اور دانتوں کے ساتھ لگے گی تو اس سے آپ کے مختلف حروف ادا ہوں گے. آخری حرف ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس لیکچر کو یہاں پہ ہی وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. اگلا جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا یہ مخارج کا اگلا جو میری ڈیوٹی ہے جس لیکچر پہ، اگلا مقامات کا ہے شاید، اور اس کے بعد ہے حدر اور ترتیل کا. اس میں ہم ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے جو تھوڑے مخارج رہ گئے انہیں بھی بیان کر لیا جائے، اور پڑھنے کا جو حدر کا اور ترتیل کا طریقہ کار ہے اسے بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیں. تو ابھی ہم آخری حرف کو ادا کرتے ہیں ضاد کو. کسی کا سوال ہو جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ آپ بعد میں بھی گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں، جو گروپ بنا ہوا ہے تو اس میں بھی سوال کا جواب عرض کر دیا جائے گا. ابھی ہم آخری مخرج پڑھتے ہیں ضاد. یہ تھوڑا مشکل حرف ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہے کہ اس کو ادا کیسے کیا جائے. حافہ لسان بالمقابل تعلق، یعنی زبان کی کروٹ اور حافہ لسان بالمقابل داڑیں، زبان کی کروٹ اور بالمقابل جو داڑیں ہیں ان سے یہ ضاد ادا ہوتا ہے. کون سی داڑیں ہیں؟ یعنی نواجز سے لے کر ضاحک تک یہ جتنی داڑیں ہیں ان تمام داڑوں کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ آپ لگائیں یا لیفٹ سائڈ پہ لگائیں، یا آپ اپنی زبان کی یہ بغل اٹھا کر ان داڑوں کے ساتھ لگائیں گے، ادھر سے اٹھا لیں یا ادھر سے اٹھا لیں، جدھر سے مرضی اٹھا لیں، یا دونوں کو ایسے اٹھا لیں. اٹھانا مشکل ہے، تھوڑی اس پہ محنت درکار ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے. اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں یہ دال کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. عموماً اس میں غلطی دیکھی گئی ہے، ولضالین داد کہہ دیا جاتا ہے. اس کو آپ ادا کرتے ہوئے ایک مشق کیا کریں، اس سے یہ آسانی سے تھوڑا سا ادا ہو جائے گا. جو ہمارا ثنایا سفلا ہے اس کی جو جڑ ہے اس سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم نے مشابہت سے بچنا ہے تاکہ ضاد کی جگہ ہم دال نہ کہیں. جب ہم دال کیوں کہہ دیتے ہیں، غلطی کیوں ہو جاتی ہے؟ جب ہم ضاد ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہماری زبان کی جو نوک ہے یہ اٹھتی ہے اور ثنایا علیہ کی جڑوں میں جا کر لگتی ہے جو کہ دال کا مخرج ہے، اس وجہ سے دال ادا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم دال کے مخرج میں زبان کو لگائیں ہی نہ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور کسی ایسے مخرج میں نہ لگائیں جہاں سے کوئی اور ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، تو ہم صرف کوشش کریں کہ ہماری یہ وسط یہ جو حافہ لسان ہے یہ ان داڑوں کے ساتھ ہی لگے تو اس سے ہمارا ضاد ادا ہوگا. تو ہم اوپر سے بچانے کے لیے کوشش یہ کریں جو ثنایا سفلا کی جڑیں ہیں ادھر سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا. آپ اپنی زبان کو ادھر کوئی پینسل رکھ لیں یا انگلی کے ساتھ زبان کی جو سرہ ہے اس کو پکڑیں اور پھر ادا کرنے کی کوشش کریں. زبان کو اوپر نہ اٹھنے دیں تاکہ دال ادا نہ ہو. جب آپ سرے کو دبائیں گے تو آپ جب کوشش کریں گے نا تو آپ کی آگے سے ایسے دبا ہوا ہے تو یہ پیچھے سے ایسے اٹھے گا تو آپ گداڑوں کے ساتھ لگے گا تو یہاں سے ضاد ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر جلدی میں جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ یہ طریقہ تو نہیں لگا سکتے. زبان کی جو نوک ہے اسے آگے والے داڑوں میں آگے والے جو نیچے کے دانت ہیں ادھر دبا لیں، اس طرح کر کے نیچے والے دانتوں کے ساتھ دبائیں تاکہ آپ کی پیچھے سے زبان اٹھ جائے اور ضاد ادا ہو جائے آسانی سے. اس پر آپ کوشش کریں تو اس پر آپ ضاد ادا کرنے کی قدرت جلدی حاصل کر لیں گے. پھر یہ ہے کہ محنت کرنے کے ساتھ جو خالص مخرج ہے زبان کہیں بھی اٹکانی نہ پڑے، صرف پیچھے سے زبان اٹھے اور آپ کا ضاد ادا ہو جائے اور انشاءاللہ آسانی سے ادا ہو جائے گا. اس کو ادا کرتے ہوئے یہ ساؤنڈ نکلتی ہے، یہ تھوڑی سی وائبریشن ابتدا میں، غیر المغضوب علیہم ولا کیوں؟ جب آپ وقف کرتے ہیں اگر یہ ساؤنڈ پیدا نہیں کرتے تو یہ ضاد کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے ان فی خلق السماوات والارض
جب ایسا میں نے کیا والارض ارض ضاد نظر آیا. اگر میں کہوں ان فی خلق السماوات والارض، یہ میں نے وائبریشن پیدا نہیں کی، ضاد بھی ادا نہیں ہوا. ارض ضاد پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں صفت استطالت ایک ہوتی ہے، وائبریشن ٹائپ آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے ضا ضی ضو، یہ آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا. اس میں کچھ چیزیں تفصیل طلب تھیں اور ٹائم اس پر ہمیں چاہیے تھا کہ اس پر مزید ابھی بھی کچھ چیزوں کو ہم چھوڑتے ہوئے آگے آئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی حدیث شریف کا اللہ تعالیٰ ہمیں مصداق کرانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا سوال ہو تو 1-2 منٹ ہے، جلدی جلدی فرمائیں جناب. جی سر، میرا ایک کوشچن ہے، 2 منٹ رہ گئے. جی جی سر جی ایسا ہے کہ بعض لوگ اکثر یہ سوالات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضاد بھی ادا کیا جا سکتا ہے. تو ان کو میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ ضاد جو حرف ہے یہ غیر عربی ہے، عربی لغت میں ضاد حرف ہے ہی نہیں. ضاد اصل عربی لغت کا حرف ہے، تو ضاد ہی پڑھنا چاہیے. جو لوگ ضاد پڑھتے ہیں غیر المغضوب ولا الضالین، تو اس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، کیونکہ عربی لغت میں ضاد ہے ہی نہیں. تو سر یہ بات ٹھیک ہے؟ میں صحیح بتاتی ہوں؟ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وَالضَّادُ بِاسْتِطَالَتِهِ، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضاد کا مخرج الگ بیان کیا ہے. اور عقل کے بھی یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ضا الگ جگہ سے ہے، ضاد الگ جگہ سے ہے. ضل یعنی گمراہ ہوا، ظل یعنی سایہ. اب اگر آپ دونوں کو ظل ہی کہتے ہیں تو کون ہے صاحب شعور آدمی جو سن کے یہ کہے کہ ایک کا معنی مختلف ہے اور دوسرے کا معنی مختلف ہے؟ یہ ایک چند لوگ ہیں مخصوص، کچھ ایک خاص لوگ ہیں. آپ اس وقت اہل عرب کو سنیں، وہ بھی ضاد ہی ادا کر رہے ہیں. اور لیکن خطہ ہند کے اندر چند لوگ ہیں جنہوں نے اس مذہب کو اختیار کیا ہے، لیکن نہ تو یہ عقل کے قریب ہے، نہ ان کے پاس شواہد ہیں جس سے یہ ثابت کر سکیں. الحمدللہ ہمارے علماء نے اس پر کام کیا ہے اور شواہد بھی ہیں، اور عقل بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ضاد الگ ہے، ضا الگ ہے، ذال الگ ہے، یہ تینوں حروف الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ٹھیک فرمایا. مع السلامہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تمام شرکا کا جو ہے وہ بہت شکریہ قاری صاحب، اور تمام شرکا کا بہت شکریہ. اور آج کی کلاس کے بعد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کا نام جو ہے وہ پورے تجوید کے ساتھ لے سکیں گے. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ کل جو ہے وہ اب نئی کلاس سے ملیں گے. شاکر صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ حاضری یقینی بنائیں، اور جن لوگوں نے دوسرے ناموں سے اپنی آئی ڈی لکھی ہوئی ہے تو وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا نام لکھیں، وگرنہ ان کی حاضری جو ہے وہ نہیں لگے گی. یہ میری ضروری گزارش ہے. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی آئی ڈی جو ہے وہ مختلف ناموں سے لکھی ہے، اپنی نام نہیں ہے، جیسے یہ دانیال اوان ہے، ان کی آئی ڈی سے کسی خاتون نے کلاس لی ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا، تو یہ پلیز یہ اپنے نام جو ہے اس کے ساتھ آئی ڈی بنائیں. بہت شکریہ. فرقان صاحب اجازت ہے جناب، اللہ حافظ. جی قاری صاحب بہت شکریہ. ذاکریم آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین، جزاک اللہ خیر. جی یہی جملے نعیم صاحب کے ہیں، وہ بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ استاد جی کا سایہ سلامت رکھے، اور استاد جی کے سبب ہی اور استاد جی کے وجود کے سبب ہی یہ ساری برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جملہ کاوشوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی مع السلامت، ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.